کرنے کا دن ہے، تو میں کپڑے میچنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں آپ سب کو ڈی جی پی آر آمد پہ خوش آمدید کہتی ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے 2 نہیں 1 پاکستان کا جو نعرہ لگایا، اس مشن کی تکمیل کے لیے یکساں نظام تعلیم کو رائج کرنے کا جو ہمارا عزم ہے، میرے بھائی مراد راز صاحب کی قیادت میں وہ خواب جو ہے وہ پنجاب میں حقیقت میں بدلنے جا رہا ہے، اور یکساں نظام تعلیم کو رائج کر کے ہم وہ طبقاتی سوچ جو ہے اس کو دفن کرنے جا رہے ہیں. ہم جاتی عمرہ کی اسٹیٹ سے اٹھنے والا جو بیانیہ ہے اس کو علم کی شمع سے شکست دینے جا رہے ہیں، کیونکہ جہاں تعلیم آتی ہے وہاں شعور آتا ہے، جہاں شعور آتا ہے وہاں اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ آتا ہے. اور پنجاب کے اندر جو محکمہ تعلیم کے اندر نقب زنی ہوتی رہی، یہاں ڈاکہ زنی کر کے جس طرح اس نظام کو تہس نہس کیا، مراد راز کی قیادت میں پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایات کے مطابق اس محکمے کی جو ریوائیول کر رہی ہے، ری اسٹرکچرائزیشن کر رہی ہے، اس کو جدید ٹیکنالوجی سے جس طرح ہم آہنگ کر رہی ہے، وہ آج تمام وہ انیشیٹیوز مراد راز صاحب جو ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے. اور میں میڈیا سے یہ توقع کرتی ہوں کہ چونکہ یہ ایک قومی ایشو ہے، عوامی ایشو ہے، اور اس کو ہم نے اپنی مستقبل کی نسل کے ساتھ جڑا، اس کا مستقبل کا ایک درینہ خواب ہے جس کی تعبیر ان کے ہاتھوں ہونے جا رہی ہے. تو سیاسی سوالات، سیاسی چورن ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اسپیسیفکلی سبجیکٹ پہ آج یہ پریس کانفرنس ہے، کرنٹلی اس پہ فوکس کریں. مراد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں صرف 3-4 چیزیں ہیں. یہ بالکل نئی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کی ہیں اور کر چکے ہیں. اس لیے بتانے آیا ہوں کیونکہ پچھلی حکومتوں کی طرح بڑا آسان تھا کہ اناؤنس کر دینا اور آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا تھا. اناؤنس کرنے میں بڑے شعر تھے اور ایڈورٹائزنگ کرنے میں بڑے وہ شعر تھے، اور گراؤنڈ پہ کوئی کام نہیں تھا. ہم نے انرولمنٹ ڈرائیو شروع کی جب میں نے پریس کانفرنس کی تھی فیبروری 1 کو 2021 میں. آج 45 دن کے بعد 2,46,000، میں دوبارہ یہ نمبر بولتا ہوں کیونکہ اس نمبر بہت بڑا ہے. 45 دن کے اندر ہم نے 2,46,000 بچے اسکولوں میں ہم لے کر آئے ہیں. میں نے 1 ملین 10 لاکھ کا ٹارگٹ سال کا دیا تھا، یہ ہم نے 45 دنوں کے اندر کیا ہے. ان حالات کے اندر آپ حالات دیکھیں. کووڈ کی سچویشن ہے، کووڈ کی وجہ سے اسکول بند ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، پھر بند ہوتے ہیں، پھر کھلتے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے ڈر رہے ہیں، ماں باپ ڈرتے ہیں، ٹیچرز ڈرتے ہیں. ان حالات کے اندر بھی ہم نے پچھلے 45 دن کے اندر 2,46,000 بچے اسکول میں ہم لے کر آئے. یہ ہم نے کس طرح کیا؟ اور یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بچے جو ہیں سارے ویریفائڈ ہیں کیونکہ وہ بے فارم کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ وہ بچے نہیں ہیں کہ جی ہم یہاں پہ آپ کو نمبر بتا دیں اور ہم آپ کہیں جی وہ نمبر اپروو کر کے دکھائیں. ہر بچے کا بے فارم ہے، جو بے فارم کے ساتھ آ رہا ہے اور جو بے فارم کے ساتھ نہیں آ رہا اس کو ٹائم لمٹ دی جا رہی ہے. اتنی ٹائم لمٹ کے اندر پیرنٹس آ کے جمع کروائیں گے بے فارم. یہ ہم نے کیا کس طرح؟ پہلے ہوتا تھا جی ایڈورٹائزنگ لگ جاتی تھی، ڈسٹرکٹس کے ہیڈز کو دے دیا جاتے تھے آرڈر، یہ وہ. ہم بالکل گراؤنڈ لیول پہ گئے.
ہم ہیڈ ٹیچرز تک گئے ہیں, ہم اے ای اوز تک گئے ہیں, ہم نے ڈپٹی ڈی اوز کو, ہم نے سب کو شامل کیا, ہم نے کمیونٹی کو شامل کیا, اگر امام مسجد ہے اس کو انوالو کیا ہے, ہم نے اگر ڈاکٹرز ہیں ان کو انوالو کیا ہے, ہم نے سب کو انوالو کیا, کمیونٹی کو. جو سب سے ضروری چیز تھی جو آپ کی اسکول کاؤنسلز تھیں, اب اسکول کاؤنسل کے مینڈیٹ کے اندر ہے ایڈمیشنز کروانی, کبھی ان کو استعمال نہیں کیا گیا تھا. پہلی دفعہ ہم نے آ کے اسکول کاؤنسلز کو انوالو کیا بیچ میں. یہ نمبر اس لیے اتنا بڑا اتنی تیزی سے ان حالات میں آیا ہے کیونکہ ہم نے ایک ڈیفرنٹ پلان لے کر آئے, ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کر کے سارا دکھایا, اور اس میں 1,57,000 لڑکیاں ہیں اور 88,000 جو ہیں وہ لڑکے ہیں. آپ دیکھیں گے کتنا بڑا کام تھا لڑکیوں کو لے کر آنا واپس اسکول میں, بچیوں کو اپنی. ہم 1,57,000 2,46,000 میں سے صرف لڑکیاں ہیں. سو بہت بڑا یہ اچیومنٹ ہماری ٹیم نے کی ہے. میرے خیال سے ان حالات کے اندر ایسی اچیومنٹ کرنا امپاسبل تھی, مگر انہوں نے پاسبل کر کے دکھایا, اور میں جتنے ان کی اس میں ان کو اپریشیٹ کروں وہ کم ہے. دوسری چیز جو ہم نے کی, کبھی پہلے نہیں ہوئی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, ہم نے ہر بچے کا پچھلے 4 مہینے کے اندر بے فارم کیا لینے کی. ہم نے پیرنٹس کو ریکویسٹ کی کہ بے فارم جمع کروائیں. آپ سوچیں کہ 4 مہینے کے اندر ہم 92% پہ پہنچ گئے ہیں. 92% ہمارے پاس بے فارم اس وقت بچوں کے آ چکے ہیں, جو کہ 1,05,00,000 بچے کا بے فارم اس وقت جمع ہو چکا ہے. کبھی یہ پہلے نہیں ہوا کیونکہ پتہ ہی نہیں کتنے بچے آپ کے پاس ہیں, کن کی ڈبلنگ ہو رہی ہے, ٹرپلنگ ہو رہی ہے, سب چیزیں ہو رہی ہیں, پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کبھی. تو آپ یہ سوچیں کہ پہلی دفعہ بے فارم لیا گیا, اب وہ نادرا جو ہے بے فارم کو ویریفائی کرے گی. آپ کو پہلی دفعہ پتہ لگے گا کہ ایگزیکٹلی کتنے بچے آؤٹ آف اسکول رہ رہے ہیں, کتنے بچے اسکولوں میں آ رہے ہیں, کہیں ڈبلنگ نہیں ہو رہی, کہیں ٹرپلنگ نہیں ہو رہی. 4 مہینے کے اندر یہ کیا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ایک سوشل چینج ہے, کیونکہ پتہ لگا ہے کہ آپ کے پاس جو بچے آ رہے ہیں کتنے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کس کمیونٹی سے آ رہے ہیں, ان کو ساتھ میں کرنا کیا آگے چل کے. آپ کے پاس ڈیٹا تو ہے. آپ کے پاس جب ڈیٹا ہی نہیں تھا تو آپ فیصلے کیسے کریں گے؟ ڈیٹے کے بغیر فیصلے کرنے جو ہیں وہ اسی طرح جس طرح ہم آنکھیں بند کر کے فیصلے کرتے جائیں. تیسری چیز, پہلی میں نے آپ کو انرولمنٹ بتا دی, نمبر 2 بے فارم, نمبر 3 ہم ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا میں آج اعلان کر رہا ہوں. ہمارے پاس لوگ پہلے ہی آ چکے ہیں, اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. وہ ہے اڈاپٹ پبلک اسکول. اڈاپٹ پبلک اسکول کا جو پروگرام ہے اس کا نام رکھا ہے ہم نے میرا اسکول. میرا اسکول پروگرام کیا ہوگا؟ کوئی بھی پرائیویٹ سٹیزن یا کوئی اور وہ آ کے پبلک اسکول کو اڈاپٹ کر سکتا ہے, اس کی جتنی مسنگ فیسلٹیز ہیں اس کو پورا کر سکتا ہے. اس کے اندر کوئی ٹیچرز کی کمی ہے, فرنیچر کی کمی ہے, واش روم کی کمی ہے, جتنی چیزیں بھی, کوئی لائبریریز, کوئی کمپیوٹرز. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس آئے کچھ لوگ کل میں نام ابھی نہیں لوں گا کیونکہ ان کو سب کو سامنے آپ کے لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے اسکولوں میں انٹرنیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں, ہم جتنے بھی اسکول کر سکیں ہم سب کو فری انٹرنیٹ دینا شروع کر دیں گے. سو آپ دیکھیں کمیونٹی لوگ کرنا چاہتے ہیں. لوگ کرنا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیسوں کی خورد برد ادھر نہیں ہوگی. اس میں جو سب سے ضروری چیز ہم نے رکھی ہے میرا اسکول پروگرام کے اندر وہ یہ ہے کہ کوئی پیسوں کا ایکسچینج نہیں ہوگا, ان کائنڈ ہوگا. اگر وہ واش روم بنانا چاہتے ہیں جا کے واش روم بنا دیں, وہ لائبریری بنانا چاہتے ہیں لائبریری بنا دیں, جو چیز بھی وہ کرنا چاہتے ہیں خود کریں گے. کوئی پیسوں کا لین دین کسی کے ساتھ نہیں ہوگا, نہ ہیڈ ٹیچرز کے ساتھ, نہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, نہ ڈی اے کے ساتھ. ان کا ایک ایم او یو سائن ہوگا. جو بھی یہ کرنا چاہے گا, ہمارے پاس لوگ پہلے ہی آ چکے ہیں, وہ ایم او یو سائن کریں گے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے ساتھ. اور جس طرح بھی وہ اسکول کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو بچپن میں جن اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں ان اسکولوں کو جا کے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں, جو بھی وہ ان کے لیے کر سکیں. سو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھنا یہ میرا اسکول جو پروگرام ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی این ایکسلنٹ پروگرام جو کہ ہم نے آج سے شروع کر دیا ہوا ہے. آخری چیز جو ہم نے آج سے نومبر میں لانچ کیا تھا پروگرام, میں صرف اس کی آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز 1 منٹ بتا دوں. پرائیویٹ اسکولس کو رجسٹر کرنے کا پیپرس کا پروگرام تھا ہمارا, پرائیویٹ اسکولس کو رجسٹر کرنے کا.
نومبر میں ہم نے کیا, ہمارے پاس 50,000 اپلیکیشنز آ چکی ہوئی ہیں, 50,000 اپلیکیشنز. 6.2 ملین کی انرولمنٹ جو پرائیویٹ سکولز میں ہوئی بھی ہے, وہ 62 لاکھ کی انرولمنٹ ہمارے پاس آ گئی. 3.5 لاکھ ٹیچرز کا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا. یہ پرائیویٹ سیکٹر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو ہمیں اس کے اوپر سے انکم آ رہی ہے وہ 33 ملین 3 کروڑ 30 لاکھ 33 ملین کی انکم بھی آ رہی ہے گورنمنٹ کو, کیونکہ لوگ رجسٹر کر رہے ہیں, جو فیس دے رہے ہیں, جو پہلے کبھی رجسٹر نہیں کر رہے تھے. گھبراتے تھے لوگ کیونکہ اس میں رشوتیں دینی پڑتی تھیں, اس میں پیسے کھلانے پڑتے تھے, اس میں فائلیں چلانی پڑتی تھیں جب پرائیویٹ اسکول کو رجسٹر کرنا ہوتا تھا. سو اس میں کمپلیٹ ایک چینج آیا. تو آپ کے سامنے یہ سارے نمبرز ہیں, یہ چیزیں ہیں. اور آخر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, انشاءاللہ تعالی اس ڈپارٹمنٹ کو دسمبر 21 تک ہم اس کا پورا جو ڈیجیٹائزیشن کا جو اس کو پورا کرنا ہے وہ ہمارا پورا کام ہو جائے گا. اور جب ہماری انشاءاللہ تعالی ٹرم ختم ہوگی, آپ دیکھنا یہ پورا ڈپارٹمنٹ اس فون کے اوپر ہوگا, ٹرانسپیرنسی ہوگی, ڈیٹا آئے گا, یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی, تاکہ جتنی خرد برد ہم نے پہلے کم کی ہے وہ بالکل انشاءاللہ تعالی ہم منیمل پہ لے جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے میڈم آپ کا؟ تو 5 سوال ہیں, 5. اور آپ کو پتا ہے کہ پھر جمعے کا بھی وقت ہے, باری کر رہے ہیں. آپ سے آؤ پڑھیں, ہم آگے بڑھیں. پوری دنیا میں اصول ہے کہ بچوں کو ان کی مادری زبان میں پڑھایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ والے صوبے میں مادری زبان میں سندھی میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, کے پی میں سندھی اور پشتو میں اور پٹوہاری میں پڑھایا جاتا ہے. پنجاب کے اندر آپ نے بچوں کو اردو, انگلش اور عربی جیسی زبانوں میں تو پڑھا رہے ہیں پرائمری لیول پہ, لیکن ان کی مادری زبان میں پڑھانے کو آپ لوگ تیار نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اس کے اوپر جو ہے ڈسکشن چل رہی ہے اور میری بات بھی ہوئی ہے. جو ایک پورا ایک ریپرزینٹیوز کا گروپ ہے جو کہ میرے پاس کافی چیزیں لے کے بھی آئے ہیں. دیکھیں, اس طرح کی چیز کو کرنے کے لیے پورا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. اناؤنسمنٹس کرنی بڑی آسان ہے. سو اس لیے آپ دیکھنا کہ اس کے اوپر کام کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے جو بھی رضا جی. مشرف دور میں بھی اسی قسم کا لگ بھگ ایک پروگرام لانچ کیا گیا تھا. کون سا؟ میں بتاتا ہوں, فاؤنڈیشنز کو شامل کرنے کا. اس کام کے اندر اس زمانے میں یہ بات ثابت ہوئی کہ جتنے پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی چینز ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے اسکولس کو اڈاپٹ کر لیا. نتیجتاً یہ ہوا کہ وہاں پر فیسیں بھی بڑھ گئی اور معیار تو ہوگی اوپر گیا ہی گیا, لیکن فیس عام آدمی کی بس سے باہر ہوگی, جن میں نام لینا مناسب نہیں ہے. بہت بڑی چین میں بھی میں آپ کو مجھے سمجھ آ گیا اپنے سوال. میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ان کا کوئی عمل دخل فیس کے ساتھ نہیں ہوگا. ان کا یہ فری ہوگی ایجوکیشن, ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا کہ پیسوں کی لین دین کے اندر. یہ صرف انفراسٹرکچر اور جو چیزیں میں نے اناؤنس کی ہیں, جس طرح لائبریریز ہو گئی, باتھ رومز ہو گئے, فرنیچر ہو گیا, کمرے ہو گئے, صرف ان تک یہ پروگرام ہے. اس میں کوئی ان کا فی کے اوپر نہیں ہے. اڈاپٹ کر جی داد و شمار ہیں وہ تو کافی تشویشناک ہیں, تو آگے بھی جا رہے ہیں کوئی اسکول بند کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں, ابھی اسکول بندنے کا آپ دیکھ لیں کہ 7 ڈسٹرکٹس میں ہم نے صرف اسکول بند کیے ہیں. میجورٹی پنجاب جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتے کے بعد جیسی سچویشن بہتر ہوتی ہے اگلے ہفتے اس کے اوپر میٹنگ ہے. دیکھیں, ہم نے بڑے سمارٹ طریقے سے لاک ڈاؤن کیا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اکراس دا بورڈ سارے بند کر دیے. جہاں پہ حالات خراب تھے وہاں پہ کیے, اور جہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہوگے وہاں پہ اسکول بند رہیں گے. مگر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ ہوپ فلی اٹ ول بی فائن. یہ امپورٹنٹ ہے. ایک منٹ کورونا کے حوالے سے, چونکہ امپورٹنٹ سوال ہے بیٹے, امپورٹنٹ کوشچن جو ہوا کرونا کا. اس وقت آپ سب کا بھی, اس وقت بھی ہم SOPs فالو نہیں کریں, اور یہ ایک انتہائی سیریس ایشو ہے, کیونکہ انفیکشن ریٹ اس وقت جو ہے وہ 8% سے اوپر چلی گئی ہے, اور آج کی جو ہماری فگرز ہیں وہ انتہائی الارمنگ ہے. لہٰذا میڈیا کے ذریعے ایک دفعہ پھر ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو ہماری پالیسیز ہیں اسکول کی, انہوں نے آپ کو بتائیں, اوورال NCOC کے ذریعے جو ایک نئے سرے سے ہمیں اثر نو جائزہ لینا ہے,
اور صوبے کی سطح پہ بھی لینا ہے، اور اگلے ہفتے وہ تمام ترجیحات ہم جو ہیں وہ سامنے لائیں گے. وہ مارکیٹ اسٹریٹجی ہے، وہ شادی حال کی ہے، وہ اسکولوں کی ہے، وہ اوور آل بحثیت قوم اور شہری ہمیں کیا کرنا ہے اور حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہے. اگلے ہفتے والی میٹنگ میں یہ تمام ترجیحات واضح ہو جائیں گے. جی بتاؤ ماسک اتار کے بتاؤ، مجھے وہ نظر نہیں آتا. 45 دنوں میں آپ بتا رہے ہیں کہ 2.5 لاکھ بچوں کو واپس لے کے آئے، لیکن کورونا کے دوران جو بچے اسکول چھوڑ گئے تھے ان کی تعداد 6 لاکھ تھی. بالکل. اور محکمہ اسکول ایجوکیشن کی اپنی رپورٹ کے مطابق ابھی بھی پنجاب میں 50 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. بالکل. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کرونا کے حالات یہ نہیں کہ بالکل کرونا چلا گیا یا حالات بہتر ہو گئے. ان سخت حالات کے اندر جب سکول بند ہیں اور سکول بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں، بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں، ہم ان حالات میں بھی 2.5 لاکھ بچوں کو واپس لے آئے ہیں، اور 45 دن کے اندر، جبکہ ہم نے آپ کو ٹارگٹ 1 ملین کا دیا ہے پورے سال کا. سو آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں دن رات، بہترین سے بہترین رزلٹ آپ کو دیں گے. یہ تو شاکنگ رزلٹ ہے جو اس وقت میں کہہ رہا ہوں. صبر باری باری کر لینا. آپ نے پریس کانفرنس شروع کی تو آپ نے یکساں نظام تعلیم کی بات کی، تو وہ بڑی بڑی چینز جو یہاں پر اربوں روپے کا بزنس کر رہی ہیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کو ایک باقاعدہ نوٹس جاری کروا کے اس پہ اسٹرائک کرنے، اس پہ احتجاج کرنے اور اپنی لابیز کو استعمال کرنے کا کہہ رہی ہیں. تو اس طرح کا پریشر پہ آپ لوگوں پہ ابھی تک آیا ہے کیا سلسلہ، اور یہ یکساں نظام کا نظام کب تک آپ لے کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یکساں نظام تعلیم جو انشاءاللہ تعالی اگست 1 کو سب سکولوں میں آ جائے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی پریشر نہیں ہے، نہ کوئی لابی ہمیں کر سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی پریشر کر سکتا ہے. آپ نے 2.5 سال میں دیکھ لیا ہے کہ ایٹ لیسٹ میرے اوپر تو کوئی پریشر نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا، کیونکہ جس نے احتجاج کرنا ہے وہ دل کھول کے کر لے. جس نے جو چیز بھی کرنی ہے، کیونکہ نہ کوئی پریشر ہے نہ کوئی احتجاج ہے، اس لیے جس نے کرنا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس سے کوئی مرے نہ مرے، بھوک سے عوام مر جائے گی، اس لیے سب کچھ بند نہیں کیا جا سکتا. ہزاروں اسکول ہیں پرائیویٹ جو کہ کورونا کی وجہ سے بند ہو گئے، ان کے اساتذہ بے روزگار ہو گئے. اب وہ مجبور ہو گئے ہیں. وہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر 29-28 کو اسکول کھولنے کا اعلان نہ کیا تو میں جواب لا کو آپ کے آفس کا گھیراؤ کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ گھیراؤ کر لیں، کیونکہ سب کو شوق ہوتا ہے مجھے بجائے احتجاج کرنے کا، وہ کر لیں اپنا شوق پورا. میں گھیراؤ سے پہلے انشاءاللہ تعالی گھیراؤ سے پہلے میں نے اس کے لیے ایک پلان تیار کیا ہے. میں ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ میں NCOC میں وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے پتہ ہے کہ کتنی سختی میں سے لوگ گزرے ہیں. 70% پنجاب کے اسکول جو ہیں وہ 5,000 اور اس سے کم فیس والے ہیں، ان کے ساتھ سب سے زیادہ سختی ہو رہی ہے. سو میں نے ایک پلان بنایا ان کے لیے، اور ان کے ساتھ میں کل شام کو بھی بیٹھا تھا. ایک پلان بنایا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گا اور وہ کھلنے سے پہلے آئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ 2,45,000 بچے ہم نے 45 دن میں انرول کیے ہیں. ان کے بے فارم آپ نے یقیناً لیے ہوں گے. کیا نادرا کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ 2,45,000 بچوں کے بے فارم 45 دن میں جاری کر دیں؟ سر ہم نے 45 دنوں میں نادرا سے نہیں کرانے، ہم نے تو 1,05,00,000 فارم اکٹھے کیے ہیں پچھلے 4 مہینے کے اندر. پورے بچے 92% بچوں کے بے فارم ہمارے پاس آ گئے ہوئے ہیں. تو ہم نے تو اس سارے نادرا کو دینے ہیں. اس میں 3 مہینے لگے، 4 مہینے لگے، 6 مہینے لگے، مگر پہلی دفعہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پتہ لگے گا کہ ایگزیکٹلی بچے آپ کے پاس ہیں کتنے، جو آج تک کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. کیونکہ جب بھی آپ اس کو ڈیجیٹائز کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ ان کی کرپشن پکڑی جانی ہے. آپ نے کہا کہ 2,46,000 بچوں کو پنجاب میں واپس لے کر آئے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو لاہور کے اندر صرف 9,000 بچوں کو اسکول میں لے کر آیا گیا ہے. اگر لاہور کی آبادی دیکھیں تو 1.5 کروڑ آبادی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور میں 1122 اسکول ہیں اور 6 لاکھ بچہ ان اسکولوں میں داخل ہے. ایک اسکول میں تقریباً 600 جو ہے بچہ اسکول میں بنتا ہے. اگر 3 لاکھ بچوں کو لے کر آئیں گے تو کیپیسٹی تو نہیں ہے. ان کو کہاں پہ بٹھائیں گے؟ ان کو چھتوں پہ بٹھائیں گے، کیونکہ گزشتہ 10 سالوں کے اندر لاہور کے اندر ایک بھی اسکول نہیں بنایا گیا. دیکھیں لاہور کے اندر سب سے بڑا، وہ تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ لاہور کے اندر پرابلم جو ہے وہ کیپیسٹی کو اندر ایبزارب کرنے کی ہے. مگر اس سے بڑی پرابلم یہ ہے لاہور کے اندر لوگ شٹل بہت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں آتے ہیں نوکریوں کے لیے. جب کرونا آیا اس کی وجہ سے بہت دنیا یہاں سے چلی گئی لاہور سے.
سو اس لیے کیپیسٹی اویلیبل ہے اس وقت کیونکہ لوگ بہت زیادہ چلے گئے, مگر ہمیں پتہ ہے کہ لاہور کے اندر جو پرابلم ہے وہ بلڈنگ, کلاس رومز, ان چیز کی ہے. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح اگلے بجٹ کے اندر ڈال کے اس کو امپروو کیا جائے. یہ بتائیے گا کہ جو گلی محلے میں چھوٹے آپ کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے آپ نے کیا حکمت عملی بنائی ہے کورونا وائرس کی, وہاں پہ ایس او پی میں بالکل عمل نہیں کیا جا رہا. دیکھیں جہاں پہ ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے, آپ نے دیکھ لیا ان شہروں کو ہم نے بند کر دیا. آپ چانس یہ لے ہی نہیں سکتے کہ آپ جہاں پہ ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ پرسنٹیجز جہاں پہ اوپر چلے گی ہم نے بند کر دیا, اور اسی طرح ہوگا جہاں پہ فالو نہیں ایس او پیز کیے جائیں گے, جہاں پہ پرابلمز آئیں گی وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ رزلٹ پھر ہمارا کیا ہوگا. کل سے HSN کالج اسکول بھی کھلا ہوا ہے, پورے شیڈول جاری ہو گئے, اور اس کے علاوہ کل کی حکمت عملی کے حوالے سے بتا دیں کہ جو اسکول کھلیں گے. دیکھیں میں صرف یہ بتا دوں, نہیں جو صرف 9th اور 10th کے جہاں پہ بورڈ ایگزامز ہو رہے ہیں اور کوئی انٹری ایگزامز ہو رہے ہیں, کیونکہ شرفات والوں نے بھی اور HSN والوں نے بھی ہمیں کانٹیکٹ کیا تھا جی کہ ہمارے SAT کے انٹری وغیرہ کے ایگزامز ہیں ان چیزوں کے. ہم نے کہا جی دیکھیں, انہوں نے کہا جی جہاں پہ 500 بچہ بیٹھتا تھا وہاں پہ ہم 250 بچہ بٹھائیں گے, 200 بچہ بٹھائیں گے, ہمارے لوگ خود وہاں جا کے مانیٹر کریں گے یہ. تو دیکھیں پچھلی دفعہ ہم بچوں کو پاس کر چکے ہیں بغیر ایگزام کے, انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ اس دفعہ بچوں کے ایگزام کے بغیر ان کو پاس نہ کیا جائے, نہیں تو آپ بالکل ایک نالائق قوم بنائی جا رہے ہیں. جی 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 کون نیب ہو رہی ہے؟ اچھا دیکھیں یہاں ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, اس کو میں ابھی ریزرو رکھوں گی, پہلے میں ان کا سوال بتائیں گی. جی سوال یہ ہے کہ جو تو ہر جگہ پہ پٹی میں چل رہی ہے میٹرک ایگزام کے بعد چل رہی ہے, جو چھوٹی کلاسوں کے بچے جو ہے بچے جو ہے نرسری سے لے کے پرائمری تک جو ہے ان کی جو پیپر جو ہو رہے تھے ان کو بھی بند کروا دیا گیا ہے. نہیں, ان کو بند, جو 9th اور 10th اور انٹری ایگزامز کے علاوہ جو ایگزامز تھے وہ ابھی نہیں لیے جائیں گے اگلے ہفتے تک, جب اسکول کھلیں گے تب لیے جائیں گے, اس سے پہلے نہیں. جی 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 لاسٹ بیٹے ہو گیا نا, رپیٹ نہ کرو اس کو باری. جی آپ میرا اسکول پروجیکٹ ہے, کوئی بھی گروپ ہے اس کو اڈاپٹ کرنے جا رہا ہے, ان کا اپنا انٹرسٹ کیا ہوگا؟ کوئی نہیں. سر اس میں کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ پہلے ہی جو رورل ایریا وہاں پہ پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی ڈونیشن لے کے کیا جا سکتا ہے, جیسے اسپتالوں کو رینوویٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, نمبر 1 کہ یہ کسی کے حوالے اسکول نہیں کیا جا رہا کہ وہ چلائے اسکول کو, اسکول چلانا ہم نے, یہ صرف اسکول کی مسنگ فیسلٹیز پوری کرنے کے لیے, اور لوگ خود کرنا چاہ رہے ہیں. میرے پاس ڈاکٹرز آئے ہیں, میرے پاس لائرز آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے ہمارا اسکول جی قصور میں جہاں پہ میں پڑھا تھا, میرا قصور حافظ آباد میں جہاں میں پڑھا تھا, میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, اس کی فیسلٹیز پوری کرنا چاہتا ہوں, اس کو اور بہتر کرنا چاہتا ہوں. اسکول ٹھیک بھی ہے, وہ اور بہتر کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہاں ہم انٹرنیٹ لے آئیں, وہاں پہ ہم ایکسٹرا کمرے بنا دیں, وہاں ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کر دیں. تو اس لیے یہ ڈاکٹرز, یہ میرا اسکول جو پروگرام ہے یہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے, مگر اس میں پیسوں کا لین دین کوئی نہیں. ایک سوال جو آپ کا ہے اور ایک سیاسی سوال اور جو ادھر سے آواز آ رہی ہے. جی 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 میڈم یہ بتائیے کیا الیکشن کمیشن ایس او پیز کر رہا ہے فالو؟ دیکھیں دو چیزیں جو آج کے آپ کے سیاسی چورن کے لیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک ہو رہی ہے سیاست اور ایک ہو رہی ہے عبادت. جو سیاست کرنے والے ہیں انہوں نے PDM کو جس طرح سے آپ کے سامنے تھا کہ ایک دوسرے کی تابوت میں کیل ٹھوکنے میں مصروف عمل ہے, اور سیاست کو جب آپ ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آپ صرف اس سیاست کو روزگار اور اپنے بچوں کے کاروبار کے تحفظ کا ذریعہ بناتے ہیں, تو الٹیمیٹلی پھر وہ وہی اشر ہوتا ہے جو PDM کا ہوا ہے, اور جس کی اس وقت جو ہے روح پرواز کر چکی ہے, اور کنیزیں اور جعلی راج کماری کی چیخیں آؤ بکا اور بین آپ سن رہے ہیں. جو دوسری سائیڈ ہے جس کو ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں, ہمارا سوچ نظریہ اور فکر یہ ہے کہ یہ یکساں نظام تعلیم کے ذریعے یہ قوم جو ہے جو گروپوں میں بٹ گئی اس طبقاتی نظام کی بدولت, ہم اسے ایک قوم بنائیں, اس کو شعور دیں, اس کو بیدار کریں, اور یہاں جو چند خاندان حاکم بنے اور پوری قوم کو محکوم بنا دیا,
ان کے یرغمال سے اس قوم کو نکالے اور اس قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، اور وہ صرف اور صرف بہتر تعلیمی نظام سے، یکساں تعلیمی نظام، اور مراد راس اور شفقت محمود اور دیگر صوبوں میں بیٹھے ہمارے جو منسٹرز ہیں، ان کی انتھک محنت سے ہی یہ تعلیم کے شعبے میں انقلاب آئے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جس دن آپ کی قوم تعلیم یافتہ ہو جائے گی، یہاں اس معاشرے میں پڑھا لکھا نوجوان اپنی قسمت کے فیصلے کرے گا، تو پھر یہ ببلو ڈبلو وہاں لنڈن میں بیٹھ کے آپ کے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنی سیاست کا ایندھن بنانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اور جو آپ نے نیب کی بات کی، تو دیکھیں بار بار یہ سارا وتیرہ ڈرامہ، یہ سرکس اور جو فلم شوٹنگ ہوئی گلی گلی سڑک سڑک آپ نے بھی دیکھی، شہر شہر جا کے، اس فلم شوٹنگ کا مقصد ایک تھا کہ نیب جو ہے وہ کسی طرح پیچھے ہٹے، حکومت بلیک میلنگ میں آئے، عمران خان جو ہے وہ NRO ڈیل کر لے، اور جب عمران خان نے ڈٹ کے پہلی اننگز میں ان کو بھاری مارجن سے شکست دی ہے، اب دوسری اننگز کا آغاز جو ہے وہ معاشی ترقی کے ساتھ جڑا جو ہے عمران خان نے اس دوسری اننگز کا آغاز کر دیا ہے۔ ہمارا فوکس جو ہے ان کے چوکے چھکوں سے چھکے چھڑانے تو جو تھا وہ ہو گیا ہے، اب اگلا ٹارگٹ ہمارا دوسری اننگز میں عوام کو ریلیف دینا، مہنگائی سے نپٹنا، جو ریفارمز پالیسیز جن کا ہم نے وعدہ کیا تھا، وہ ایجوکیشن ریفارمز ہوں یا ہیلتھ ریفارمز ہوں، سوشل ریفارمز ہوں، الیکٹورل ریفارمز ہوں، ہماری جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں، ہمارے اوورآل جو لیگل ریفارمز ہونے والی ہیں، تو ان ساری ریفارمز کی طرف وزیر اعظم اس اننگز میں ہر قدم بقدم سنگل لیتے لیتے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ حکومت جو ہے اپنے ٹرینور پورا ہونے سے پہلے قوم کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے آپ کے سامنے سرخرو ہوگی۔ جو SOPs کا ایشو ہے، تو SOPs ہر انسٹیٹیوشن پہ اسی طرح لاگو ہیں جس طرح عام شہری پہ ہیں۔ الیکشن جو ہے وہ اٹ سیلف ایک چیلنج ہوتا ہے، اور جو ڈسکا ہے وہ سیالکوٹ کا ایک حصہ ہوتے ہوئے وہاں پہ بھی کرونا کی یہ جو شدید لہر ہے اس کی زد میں ہے، تو ہم جہاں پورے وہ علاقے جہاں پہ کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں اس میں ڈسکا بھی آتا ہے، تو یہ NCOC اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے طے کرنا ہے کہ اس کے حوالے سے وہ کیا اسٹریٹجی بنائیں، لیکن یقیناً ہر شہر اور ہر علاقے میں یکساں SOPs کا اطلاق یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ۔ بیٹے وہ آپ کر چکے ہو، اس کی باری نہیں آئی، اس کی سن لیں۔ حمزہ شہباز حسابدار اور نواز شریف کی ایک روم میٹنگ لیگ ہوئی تھی، اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کیا؟ اس میں باتیں ہوئی ہیں، وہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں وہ گھر کی باتیں ہوئی ہیں اور وہ آپس کی ان کی باتیں ہوئی ہیں کہ خاندانی اختلاف اور جو شگاف پڑ گئے ہیں ان کو کیسے برتنا، ان کے پیسے کیسے چھپانے ہیں۔ وفاقی کابینہ میں کوئی تبدیلی